अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे जी। आज मेरे पास आपकी किताब है। कौन सी किताब है? आपकी क्लास 2 की किताब है और नीला, ये दूसरी जमात के लिए है। और आज मैं आपको इसमें से एक सबक पढ़ाऊंगी। इसमें से पहले मैंने नज़म भी पढ़ाई थी, आपको तोड़ जोड़ भी करवाए थे। आज हम सबक पढ़ते हैं। सबक का नाम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बच्चों से प्यार। नबी करीम किसको कहते हैं? हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम नबी करीम भी कहते हैं। और बच्चों, क्या आपको पता है हमारे प्यारे नबी का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसने रखा था? उनका नाम मोहम्मद किसने रखा था? आपके दादा ने रखा था। बिल्कुल सही कहा। और आपके दादा का क्या नाम था? दादा का नाम क्या था? अब्दुल मुत्तलिब। वेरी गुड, शाबाश। तो आइए सबक पढ़ते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बच्चों से प्यार। जब भी हम अपने प्यारे नबी का नाम सुनते हैं तो हम उन पर दरूद भेजते हैं। आप दिल में दरूद भी पढ़ लिया करें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इस सबक के नए अल्फाज पहले पढ़ते हैं। नए अल्फाज लिखा हुआ है मेहरबान, शफ़क़त, लपक कर, फसल। मेहरबान किससे शुरू हुआ? मीम है। आपको नज़र आ रहा है मीम की आधी शक्ल, और फिर है। हम बाद में इनके तोड़ जोड़ भी करेंगे, ठीक है। ये अल्फाज पढ़ लें। मेहरबान, शफ़क़त, लपक कर और फसल। और लिखा हुआ है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूल अल्लाह ख़ातिमुन्नबीन। ख़ातिमुन्नबीन को क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे प्यारे नबी आखिरी नबी हैं। इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, इन पे नबूवत ख़त्म हो गई है, ठीक है। और फिर पढ़ते हैं हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातिमुन्नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों पर बहुत मेहरबान थे। अब बच्चों के बाद बहुत मेहरबान थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बड़ी नरमी और शफ़क़त से पेश आते। शफ़क़त मीन प्यार से, मोहब्बत से पेश आते। जब बच्चों के पास से गुज़रते तो उन्हें सलाम करते थे, उनके सर पर हाथ फेरते। बच्चे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते थे। जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते, लपक कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँच जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को कुछ खाने को ज़रूर देते। कभी खजूरें, कभी ताज़ा फल और कभी उनकी पसंद की कोई और चीज़। हमारे प्यारे नबी क्या करते? बच्चों को खाने की कोई ना कोई चीज़ ज़रूर देते थे। और इसके अलावा लिखा हुआ है कभी वो खजूरें देते हैं, कभी ताज़ा फल देते हैं और कभी उनकी पसंद की कोई और चीज़। फसल का मेवा पहली बार आता, यानी कि जब मौसम का कोई भी फल पहली बार आता तो बरकत की दुआ मांगकर किसी का मुँह और बच्चे को दे देते। तो ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पैराग्राफ है कि वो कैसे बच्चों के साथ पेश आते थे। नरमी और मोहब्बत से पेश आते, शफ़क़त से पेश आते। और उनको क्या करते? उन्हें सलाम भी करते और उनके सर पर हाथ भी फेरते थे। और उनको जब नया मौसम का फल आता था तो उनको खिलाते थे, बच्चों को खिलाते थे, ठीक है। समझ आ गई आपको इस पैराग्राफ की जो मुश्किल अल्फाज है ना, इनके हम तोड़ जोड़ भी करेंगे। अच्छा, अब ये लिखा हुआ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन से प्यार भरी बातें और मोहब्बत करते थे? अभी आपने क्या पढ़ा? प्यारे नबी बच्चों से प्यार करते थे। बिल्कुल सही, ठीक है। ये हमारा पहला पैराग्राफ है। इसमें हमने 3 बातें पढ़ी कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह पेश आते थे। अब अगले पैराग्राफ पे देखते हैं। अगले पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक बच्चे को देखा। रास्ते में एक बच्चे को देखा। एक बच्चे को देखा। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो रो रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुककर उस बच्चे से रोने की वजह पूछी। बच्चे ने बताया कि वालिद वफ़ात पा चुके हैं। वालिद कौन? यानी उनके अब्बू।
بچے نے بتایا کہ والد وفات پا چکے ہیں اور جس کے والد فوت ہو گئے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یتیم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کا خاص خیال رکھتے تھے۔ بچے نے بتایا کہ والد وفات پا چکے ہیں، میرے پاس پہننے کو نئے کپڑے بھی نہیں ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے کو اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس بچے کو اپنے گھر لے آئے جو رو رہا تھا، جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور جس کے والد یعنی ابو اس کے وفات پا چکے تھے، اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو اپنے ساتھ گھر لے آئے، اسے نئے کپڑے پہنائے اور کھانا کھلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، یعنی چھوٹوں سے پیار محبت سے پیش نہیں آتا، اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ حدیث یاد رکھنی ہے اور ہمیشہ اپنے سے چھوٹے سے پیار کرنا ہے اور بڑوں کی عزت کرنی ہے۔ اور آپ تو کرتے ہیں نا، آپ تو سمجھدار بچے ہیں، آپ کو تو اس چیز کا پتہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہ ہم نے سبق پڑھا۔ اور یہ واقعہ آپ نے جو ہے نا، یہ کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھنے جا رہے تھے، تو راستے میں انہوں نے ایک بچے کو دیکھا، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور وہ رو رہا تھا۔ آپ نے بچے سے رونے کی وجہ پوچھی تو بچے نے بتایا اس کے والد وفات پا چکے ہیں، اس کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں۔ یہ سن کر آپ بچے کو اپنے ساتھ گھر لے آئے، اسے نئے کپڑے پہنائے اور کھانا کھلایا۔ ٹھیک ہے، یہ واقعہ آپ نے دوسروں کو بھی سنانا۔ آپ نے یہ دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے علاوہ آپ لوگ پرندوں کا بھی بہت خیال رکھتے تھے۔ یہ بھی کہانی میں نے آپ کو ایک اپنی ویڈیو میں سنائی ہوئی ہے، جب ایک شخص جو تھا وہ چڑیا کے بچے اٹھا کے لے آیا گھونسلے سے اور اپنی چادر میں چھپا لیے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ چڑیا کے بچے جہاں سے لائے ہو وہیں گھونسلے میں رکھا، کیونکہ چڑیا پریشان ہو رہی۔ پھر وہ شخص گیا اور چڑیا کے بچے کو وہیں گھونسلے میں چھوڑ آیا۔ ٹھیک ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ لوگ اس طرح کی باتیں پڑھا کریں، واقعات پڑھا کریں، اس سے کو سنایا کریں۔ اب ہم اس کے دیکھ لیتے ہیں، اس کی مشق دیکھ لیتے ہیں۔ مشق میں کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ نے کیا سمجھا؟ اب آپ کا یہاں پہ ایک چھوٹا سا جائزہ ہو رہا ہے، آپ کی تفہیم ہو رہی ہے، انڈرسٹینڈنگ چیک کی جا رہی ہے کہ آپ کو کتنی سمجھ آئی، آپ نے کیا سمجھا۔ سبق کے مطابق خالی جگہ پر کیجیے، یہ تو آپ کو فوراً آ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر بہت، خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ تھے، بہت، کیا پڑھا تھا؟ بہت مہربان تھے۔ ویری گڈ، شاباش۔ اگر نہیں لکھنا آتا تو ادھر سے یہ دیکھیں، یہاں سے آپ انڈر لائن کر لیں اور یہاں سے دیکھ کر ادھر لکھ لیں، مہربان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بڑی نرمی اور، خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ سے پیش آتے، نرمی اور شفقت۔ بالکل ٹھیک ہے، شفقت کس سے شروع ہوگا؟ شین فے کافتے قط، شفقت۔ یہ شفقت یہاں سے انڈر لائن کریں گے اور یہاں لکھ لیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رک کر اس بچے سے خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ کی وجہ پوچھی۔ کیا؟ ہاں، رونے کی وجہ پوچھی، اور رونے تو بہت ہی آسان ہے، کیسے لکھیں گے؟ رے، واؤ، رو، نون بڑی یہ نے، رونے کی وجہ پوچھی۔ پھر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو اپنے ساتھ، خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ لے آئے، اپنے ساتھ، جی، گھر لے آئے، اور گھر بھی بہت آسان ہے۔ گھر کس سے شروع ہوگا؟ گاف، دو چشمی ہے، گھے، یہ بھاری الفاظ ہیں، اور ساتھ رے جوڑو گے تو گھر بن جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ گڈ۔ آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا ہے سوالات کے جواب لکھیے۔ آپ کو سوالوں کے جواب ذرا مشکل لگتے ہیں، حالانکہ ان تمام سوالوں کے جواب پیراگراف میں ہوتے ہیں۔ اگر آپ سوال پڑھنے کے بعد دوبارہ پیراگراف پڑھیں گے تو آپ کو تمام سوالوں کے جواب آ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے ملتے تو کیا کرتے؟ کوئی سی 2 باتیں لکھیں۔ یاد ہے نا؟ سب سے پہلے کیا کرتے تھے؟ جی، سلام کرتے تھے، اور پھر ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے۔ یہ دیکھیں، یہ دونوں باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ ہاں، یہ دیکھیں، آپ بچوں کو سلام کرتے تھے، ان کے سر پہ ہاتھ لکھتے تھے۔ پہلی بات یہ ہے، نمبر 1 سلام کرتے تھے، دوسری بات ہے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں باتیں یہاں سے انڈر لائن کر کے یہاں سوال کا جواب میں لکھ لیں، نمبر 1 اور نمبر 2۔ بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح ملتے تھے؟ کس طرح ملتے تھے بتائیں؟ لکھا ہوا ہے، بچے آپ سے کس طرح ملتے تھے؟
بچے جہاں آپ کو دیکھتے لپک کر آپ کے پاس پہنچ جاتے، یعنی کہ وہ اتنے بےتاب ہوتے تھے، آپ کو دیکھ کے فوراً آپ کی طرف لپک پڑتے، بھاگ کر پہنچ جاتے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا سلوک کیا تھا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے ساتھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے گھر لے گئے تھے. بالکل ٹھیک. پھر اور کیا کیا تھا؟ جی کھانا کھلایا تھا. بالکل صحیح کہا آپ نے، کھانا کھلایا تھا. اور پھر ایک اور کام بھی کیا تھا. جی نئے کپڑے بھی دلائے تھے. بالکل ٹھیک. آپ نے جب سوال کا جواب لکھنا ہے تو آپ نے ادھر سے یہ پورا لکھنا ہے. آپ نے لکھنا ہے، یہ دیکھیں، آپ نے اپنے ساتھ گھر لے آئے، اسے نئے کپڑے پہنائے اور کھانا کھلایا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ دیکھیں کتنا آسان ہوتے ہیں سوالوں کے جواب ڈھونڈنے. آپ کو ایسے لگتا ہے کہ سوالوں کے جواب مشکل ہیں، مشکل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. سوال پڑھنے کے بعد دوبارہ ادھر سے پڑھ لیا کریں. ٹھیک ہو گیا. یہ ہمارا آج کا کام تھا. اب اگلا پیراگراف یہ ہم کل کریں گے، ابھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو کل کراؤں گی. یہ یہاں تک ہم نے کر لیا ہے. آپ نے اپنا ان سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھنے ہیں اور سبق پڑھ کے سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں رکھنے. ٹھیک ہے. اوکے. اللہ حافظ.